نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک زمانہ تھا جب خواتین کا کوئی ایک دن نہیں منایا جاتا تھا، بلکہ ہر دن خواتین کا ہوا کرتا تھا۔ لڑکیاں نماز فجر کے بعد تعلیمی درسگاہوں کو روانہ ہو جایا کرتی، تعلیمی اور اخلاقی میدان میں خود کو منوانے کے لیے اپنی شخصیت نکھارنے کی کوشش کرتی۔ گھر سے سیدھی سکول، کالج اور چھٹی کے بعد سیدھی گھر لوٹ آیا کرتی تھی۔ یونیفارم تبدیل کر کے کھانا کھاتی اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پڑھائی لکھائی میں مصروف ہو جاتی۔ متوسط طبقہ کو ٹی وی اور ٹیلی فون کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے فرصت کے لمحات میسر تھے جو باورچی خانہ میں گزارے جاتے۔ نمازوں کی پابندی کے علاوہ فارغ وقت بہن بھائیوں کے ساتھ گپ شپ اور معصوم شرارتوں میں گزارا جاتا۔ سہیلیوں کے گھروں میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ خوشحال گھرانوں میں ٹی وی سیٹ کی رونق میسر تھی۔ شام 5 سے رات 12 بجے تک ٹی وی پروگرام نشر ہوا کرتے تھے۔ تمام وقت ٹی وی بند رکھا جاتا تھا، البتہ من پسند پروگرام دیکھنے کے شوق میں گھر کے کام نپٹانے کی جلدی ہوتی۔ جن گھروں میں ٹیلی فون کی سہولت میسر تھی، لڑکیوں کو فون اٹینڈ کرنے کی اجازت نہ تھی، اور نہ ہی کسی سہیلی کا فون سننے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ نماز عشاء کے فراغت کے بعد دوسری روز سکول کالج جانے کی تیاری مکمل کرنے کے بعد بستر میں گھس جاتے۔ نیند نہ آنے کی صورت میں بہنوں کو دن بھر کی دلچسپ ڈائری سنایا کرتے۔ رات کی خاموشی میں والدین کے کانوں تک سرگوشی سنائی دے جاتی تو ڈانٹ پڑتی کہ چپ کر کے سو جاؤ، پھر فجر کے وقت تم لڑکیوں سے اٹھا نہیں جاتا۔ باپ اور بھائی کے روب کا یہ عالم ہوتا کہ کوئی غلط قدم اٹھانے کے تصور سے ہی جان نکل جاتی۔ اس زمانے میں غلط قدم یہ ہوا کرتے تھے کہ بلا اجازت سہیلیوں کے گھر یا بازار جانا، بلا اجازت کسی سہیلیوں کو فون کرنا، بلا اجازت کسی سہیلی کو مہنگا تحفہ دینا، دن کی روشنی میں گھر کی چھت پر ٹہلنا، چست لباس زیب تن کرنا، ماں یا بہن کے بغیر گھر سے باہر جانا، ڈرائیور یا خاندان کسی مرد خواہ محرم رشتہ ہو کے ساتھ گھر سے باہر جانا، کہیں ضروری جانا ہوتا تو باپ یا بھائی خود ڈراپ کرتے، اور اگر کوئی لڑکا گھر رشتہ بھیج دیتا تو اس لڑکی کی شامت آ جاتی کہ اس لڑکے کو یہ جرت کیوں کر ہوئی۔ غیر ذات برادری سے رشتے آنے کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ شکل و صورت کے علاوہ لڑکی کے سگڑ پن کو فوقیت دی جاتی تھی۔ مذہبی مشرقی اقدار کے بھرپور دور میں خواتین کو منوانے کے لیے کسی ایک دن کا انتخاب کرنا نہیں پڑا، بلکہ سال کا ہر دن ان خواتین کو ماننے پر مجبور تھا۔ اعلیٰ درسگاہوں سے جائے نماز اور باورچی خانے تک میں دیکھی جانے والی خواتین کا زمانہ زیادہ پرانا نہیں، یہی کوئی 10-15 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ چونکہ وقت اس تیزی کے ساتھ بدلا ہے کہ یہ باتیں اب زمانہ قدیم کی کہانیاں معلوم ہونے لگی ہیں۔ 20-22 سال میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، مگر ان 10 سالوں میں دیکھتے دیکھتے انٹرنیٹ، میڈیا اور فون کال کے تشویشناک استعمال نے لڑکی سے معصومیت چھین لی ہے۔ 16 سال لڑکی بھی پختہ صورت دکھائی دینے لگی ہے۔ دلہن کو سجانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جاتا ہے، مگر روپ پھر بھی نہیں آتا۔ لڑکوں کی ماں کو 20-22 سال کی معصوم لڑکی نہ ملنے کی شکایت رہنے لگی ہے، مگر والدین کی ڈیمانڈ بھی احمقانہ ہے کہ لڑکی 20 یا 22 سال کی ہو اور تعلیم بھی اعلیٰ ہو۔ جہالت کی انتہا ہے۔ پروفیشنل ڈگری لینے والی لڑکی 25 سال سے کم عمر کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اور رہا لڑکی کی معصومیت کا سوال، تو وہ گھر اور باہر کے ماحول سے منسلک ہے۔ ایک مشرقی معاشرے کا حسن اسی روایت میں پوشیدہ ہے کہ لڑکی کو خاتون بننے سے پہلے بیاہ دیا جائے۔ یوم خواتین منانا سوشل سٹیٹس بن چکا ہے، جبکہ گھریلو خواتین کے مسائل کا حل لبرل کلاس کے پاس نہیں۔ چند برس پہلے تک معصومیت کا تعلق پاک دامنی اور سیرت و اقدار سے منسلک تھا۔ اب جو لڑکیاں پاک دامنی اور اقدار سے محروم ہو رہی ہیں، معصومیت اور نیک نامی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، اور مرد خواہ کس قدر گمراہی میں ملوث ہوں، بیوی پاک دامن اور معصوم ہی چاہتے ہیں۔ درسگاہوں، بازاروں، محافل میں نظریں ان معصوم چہروں کی تلاش کرتی ہیں جو بغیر میک اپ میں بھی حسین لگا کرتی تھیں۔ کہاں گئے وہ معصوم چہرے؟